السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم کتاب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاکہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، اور ہمارے پاس اس کتاب کا تعارف ہے اور ساتھ ہی اس کی ایک بہت مفصل فہرست مضامین بھی ہے۔ بالکل، کہ یہ صرف ایک روایتی سیرت کی کتاب نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک خاص پس منظر ہے، ایک پیغام ہے۔ بالکل، دراصل یہ کتاب یوں سمجھیں کہ ایک خاص رد عمل بھی ہے اور ایک مثبت پیغام بھی۔ آپ کا اشارہ غالباً ان افسوسناک واقعات کی طرف ہے جب کچھ گستاخانہ خاکوں کے ذریعے، آپ جانتے ہیں، دنیا بھر میں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی تھی۔ کیا یہ کتاب اسی سلسلے میں ہے؟ جی، بات دراصل یہ ہے کہ اس کتاب کی تالیف کا ایک بڑا محرک وہی دل آزاری والے واقعات تھے۔ کتاب کے تعارف میں یہ بات واضح ہے۔ اچھا۔ لیکن مقصد صرف احتجاج یا مذمت نہیں تھا، بلکہ ایک تعمیری جواب دینا تھا، ایک علمی جواب۔ یعنی منفی کا جواب منفی سے نہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی بلند اخلاق کو سامنے لایا جائے۔ آپ کی جو بے مثال شخصیت ہے، آپ کے کردار کی عظمت، آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی حقیقت، اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اصل خاکہ پیش کرنے کی کوشش ہے جسے کچھ لوگ مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل درست، عنوان بھی یہی کہتا ہے، اصل خاکہ۔ یہ واقعی ایک بہت اہم اور میں کہوں گا مثبت زاویہ ہے۔ یہ کتاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے علمی افادات سے مرتب کی گئی ہے، اور اس کا مرکزی مقصد ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی جامع تصویر پیش کرنا، مکمل، روشن، جو ہر پہلو سے آپ کی عظمت کا احاطہ کرے۔ یہ صرف سن اور سال یا واقعات کی گنتی نہیں ہے۔ کتاب کی خاص توجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اور ظاہری حسن و جمال پر، آپ کے اعلیٰ اخلاق پر، آپ کی جو حیران کن سخاوت تھی، فیاضی تھی، اور آپ کی جو رحمت اور شفقت ہے، اس کے ہر گوشے کو نمایاں کرنے پر زور ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ قاری صرف معلومات نہ لے بلکہ محسوس کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی گہرائی کو۔ بالکل، اس کی ہماگیری کو، دلکشی کو، عظمت کو گہرائی سے محسوس کرے۔ گویا کتاب کہہ رہی ہے کہ الزامات کا بہترین جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی زندگی اور تعلیمات کو جاننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب میں کچھ خاص موضوعات کو زیادہ اہمیت دی گئی ہوں گی جو آج کے دور کے لیے زیادہ اہم ہیں۔ یقیناً، کتاب میں خاص طور پر ان تعلیمات کو اجاگر کیا گیا ہے جن کی آج کی دنیا کو سخت ضرورت ہے۔ مثلاً اقلیتوں کے حقوق۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی واضح ہدایات ہیں، عملی مثالیں ہیں۔ بین المذہب رواداری اور ہم آہنگی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا زور تھا۔ اور پھر عالمی سطح پر امن و امان قائم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی حکمت عملی، یہ چیزیں کتاب کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اہم بنا دیتی ہیں۔ نوجوان نسل اکثر معلومات کے لیے مغربی میڈیا یا سوشل میڈیا پر انحصار کرتی ہے، جہاں بعض اوقات آپ جانتے ہیں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، منفی تصویر کشی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ کتاب نوجوانوں کو مستند ذرائع سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی شخصیت سے روشناس کراتی ہے، ان کے اخلاق، ان کی روزمرہ زندگی، ان کی تعلیمات کی اصل روح، تاکہ وہ نہ صرف باخبر ہوں بلکہ فخر محسوس کر سکیں۔ بنیادی طور پر کتاب کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ کس بارے میں ہے؟ پہلا حصہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی خاکہ، نام سے ہی ظاہر ہے۔ یہ حصہ سیرت کے جو اہم ترین مراحل ہے، واقعات ہیں، اور ان سے جڑے بنیادی عقائد، ان کا ایک جامع جائزہ پیش کرتا ہے۔ ایک طرح سے فاؤنڈیشن؟ جی بالکل، ایک ڈھانچہ فراہم کرتا ہے پوری سیرت کا۔ اس میں کس قسم کے موضوعات آ جاتے ہیں مختصراً؟ اس میں خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث سے آغاز ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری پیکر میں ظہور، صفات عالیہ کا بیان، نور محمدی کی بحث، اسماء گرامی، درود کی فضیلت، یہ بنیادی ایمانی مباحث ہیں۔ ٹھیک۔ پھر زمانے ترتیب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات، نبوت سے پہلے کے حالات، اعلان نبوت، مکی زندگی کے وہ 13 سال، صبر آزما دور۔ جی۔ پھر ہجرت مدینہ، مدنی زندگی، قیام ریاست، معاشرت، غزوات وغیرہ۔
یہ حصہ قاری کو سیرت کے مجموعی بہاؤ سے متعارف کراتا ہے۔ تو یہ حصہ ایک طرح سے بنیاد فراہم کرتا ہے جی، لیکن دوسرا حصہ خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث، یہ تو غیر معمولی طور پر مفصل ہے۔ فہرست میں صرف اس حصے کے تحت آپ بتا رہی تھیں 65 سے زیادہ عنوان آتے ہیں۔ جی ہاں، 65 سے بھی زائد، اور یہ حصہ واقعی غیر معمولی ہے۔ یہ کس چیز پر ہے؟ یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ہے، آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی عادات، معمولات، اخلاق، آپ کے انسانی تعلقات، اس کے تقریباً ہر ممکنہ پہلو کا بہت باریک بینی سے احاطہ کرتا ہے۔ مقصد صرف واقعات بتانا نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایک مکمل نمونے کے طور پر پیش کرنا۔ اچھا، روزمرہ زندگی کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ روزمرہ زندگی کا شاید ہی کوئی پہلو ہو جو رہ گیا ہو، مثلاً آپ کا سونا اور جاگنا، آپ کا ہنسنا، مسکرانا، کبھی آنسو بہانا، آپ کی گفتگو کا انداز، خطبہ دینے کا طریقہ، آپ کی خاموشی کیسی تھی، پھر کھانے پینے کے آداب، مسواک کا اہتمام، وضو غسل کے معمولات، عبادات میں نماز کیسے پڑھتے تھے، سفر میں قصر نماز، اور سماجی معاملات، لوگوں کے ساتھ میل جول، یہ تو عملی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ اس پر تو بہت سے ابواب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سماجی پہلو کو روشن کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پر اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، معاہدوں کی پاسداری، یہی تو اس کتاب کی انفرادیت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک مثالی شخصیت نہیں بناتی، بلکہ ایک مکمل انسان، ایک بہترین نمونہ، رول ماڈل، جس کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اور بھی کچھ خاص پہلو ہیں؟ جی، بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کرنے کا انداز، ایثار و قربانی، دنیا سے بے رغبتی یعنی فکر و زہد، سخاوت و فیاضی، شجاعت و بہادری، دشمنوں تک کو معاف کر دینا یعنی عفو درگزر، آپ کی شرم و حیا، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق کیسا تھا، عبادات، مناجات میں انہماک، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا، آپ سے ظاہر ہونے والے معجزات، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ سب موضوعات بھی پوری تفصیل اور مستند حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ کتاب محض جذباتی باتوں یا کمزور روایات پر مبنی نہیں ہے، اس کی بنیاد مستند احادیث اور معتبر تاریخی ذرائع ہیں۔ آپ فہرست مضامین میں ہی دیکھیں، ہر باب بلکہ ہر نقطے کے ساتھ فٹ نوٹس کے نمبر ہیں، 1 2 3، یہ سینکڑوں تک جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے بھی نوٹ کیا تھا۔ در حقیقت یہ کتاب گویا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی شخصیت سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ہے: حسن صورت، حسن سیرت، رحمت، شفقت، عدل، حکمت، بہادری، عفو و درگزر، اعلیٰ ترین اخلاق، کامل ترین انسانی نمونہ۔ یہ وہ خاکہ ہے جو دلوں کو متاثر کرتا ہے، زندگیوں کو بدلتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور شخصیت کا ایک غیر معمولی طور پر تفصیلی، کثیر الجہاتی اور جامع منظر پیش کرتی ہے۔ جی بالکل، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی صفات، اعلیٰ اخلاق، روزمرہ زندگی کی تفصیلات اور خاص طور پر وہ تعلیمات ہیں جو آج کے دور سے گہری مطابقت رکھتی ہیں، جیسے بین المذاہب ہم آہنگی، انسانی حقوق، خواتین، کمزور طبقات کے حقوق، عالمی امن، ان پر خاص زور ہے۔ جی، ان تمام پہلوؤں پر خاص زور دیا گیا ہے۔ اور اس کا ایک اہم مقصد ان غلط فہمیوں اور منفی تاثرات کا ازالہ کرنا ہے جو پھیلائے جاتے ہیں، اور یہ کام مستند اسلامی ذرائع کی روشنی میں ایک مثبت اور تعمیری انداز میں کیا گیا ہے، خاص طور پر ان گستاخانہ خاکوں کے تناظر میں جو اس کی تالیف کا محرک بنے۔ بالکل درست، یہ کتاب محض دفاعی نہیں بلکہ اقدامی ہے، پرو ایکٹیو۔ یہ منفی باتوں کا جواب دینے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثبت اور حقیقی عظمت کو پیش کرنے پر توجہ دیتی ہے۔